آج 28 رجب ہے اور پوری دنیا دے شیعہ مسلمان حضرت امام حسین علیہ السلام دی مدینے تو تیاری دے متعلق لوگاں نو آگاہ کر رہے ہیں اور اپنی عقیدت دا اظہار کر رہے ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام بہت بڑے عظیم مقصد دے تحت مدینہ چھڑے اور مکے دا سفر اختیار کیا۔ اس گل تو پوری دنیا آگاہ ہے کہ یزید نے شبیر تو بیعت دا مطالبہ کیتا، حضور نے اس بیعت تو انکار کیتا۔ اس انکار تو بعد حضور نے مدینہ چو نکلنا مناسب سمجھا اور مناسب سمجھ کے مکے دا سفر اختیار کیتا تاکہ حج تے آن والے لوگاں نو آگاہ کیتا جائے کہ یزید دا مقصد کیا ہے۔ حضور مدینہ تو نکل کے مکے آئے نے تاکہ عوام نو آگاہ کیتا جائے، کیونکہ اس دور وچ اجتماع اگر کوئی ہو سکتا سی سب تو بڑا تو صرف حج ہی ہو سکتا سی۔ حج دے ہاں حاجیاں نو اور اس اجتماع نو حضور آگاہ کرنا چاہتے سن کہ دین نال یزید کرنا کی چاہتا ہے۔ اس آگاہی دی مہم تے سرکار امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چلے۔ اس گل تو پوری دنیا آگاہ ہے کہ جس شدت نال یزید نے حضرت امام حسین علیہ السلام تو مطالبہ بیعت کیتا ہے، اس شدت نال کسی اور نال اس مطالبہ بیعت نہیں کیتا، اور جس شدت نال شبیر نے انکار کیتا ہے اس شدت نال کسی اور انکار بھی نہیں کیتا۔ میرے محترم سامعین، کمال ہے کہ اگر تاریخ اسلام نو اٹھا کے دیکھا جائے تو یزید دی بیعت کرن والیاں دا تذکرہ اس قدر نہیں جتنا یزید دی بیعت تو انکار کرن والے شبیر دا تذکرہ موجود ہے۔ یہ دا مطلب ہے بیعت کرن والیاں دا او وزن نہیں جتنا انکار کرن والے دا وزن۔ میں چونکہ اذان تک پڑھنا چاہنا تے وہ میرے ذہن چھے۔ میرے محترم سامعین، اصل ہویا کہ یزیدیت دیاں کئی صفتاں تو سنیاں ہوئی ہیں، اے بھی یزیدیت ہے، اے بھی یزیدیت ہے، اے بھی یزیدیت ہے۔ آج میں کچھ ایک لفظ کا اضافہ شاید کر سکوں اور میں ایک گل کر رہا کہ اللہ پاک نے جنہ چیزاں نو خصوصیت دیتی ہے انہ چیزاں نو عمومیت چلائے ہونا یزیدیت۔ میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں، جنہ چیزاں نو اللہ نے خصوصیت دیتی ہے انہ نو عمومیت چلے ہونا یزیدیت۔ جڑیاں اللہ نے خاص کیتی ہیں انہ نو عام کر دینا۔ اللہ نے خاص کیتی ہوئے اس چیز نو بندیاں دی ذہنیت چ عام کر دینا، اے ہی یزیدیت۔ یعنی جڑی اہمیت اس خاندان دی اللہ بنائی، اگر وہ اہمیت لوگاں تے ذہن چ رہندی، خدا دی قسم یزید جیسے دی بیعت ہی کوئی نہ کر۔ لوگاں تے ذہن چ اس خاندان دی وہ اہمیت باقی نہ رہی، اور اس دور دے علماء سو نے لوگاں تے ذہن چ عمومیت پا دیتی، حالانکہ وہ خصوصیت سی۔ ورنہ یزید جیسا عام بندہ شبیر جیسے خاص بندے سے، سبحان اللہ، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، یزید جیسا عام بندہ شبیر جیسے خاص انسان سے بیعت کا مطالبہ کیسے کرتا اگر اس خصوصیت کو عمومیت میں نہ بدلا جاتا؟ مثلا میں دو تین مثالیں عرض کر کے اس آیت مجیدہ دوبارہ پڑھنا جڑی میں پڑھی۔ خالق کائنات نے ایک آیت فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اس آیت مہربانی اس مجمع میں دسنا آسان ہے بڑا کہ یہ خصوصیت کی، کیونکہ جی میں میں آیت پڑھی ہے مجمع چوں میرے آنکھن تو بغیر درود دی آواز آئی ہے۔ یہ مطلب ہے کوئی بندہ اس یزیدیت جتنا بھی پھیلا لے انہاں بندیاں تے اس واسطے اثر نہیں کہ جی میں آیت تطہیر پڑھی ہے، انہاں درود پڑھ کے دسے ہے کہ خصوصیت صرف اہل بیت ہے۔ مہربانی، بہت شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہر بندے کے لئے درود پڑھ کے واضح کیتا ہے کہ یہ جڑی یطہرکم تطہیرا والی خصوصیت ہے یہ صرف یا مصطفیٰ چے یا مصطفیٰ دی آل چے۔ نبی پاک نے انہوں خصوصی بنان واسطے پورا گھر بھی استعمال نہیں کیتا، گھر دے وچ وکھری پھر چادر استعمال کیتا،
پہلے گھر کی استعمال کیتا، پھر اس گھر میدان میں نہیں گھر، پھر گھر دے وچ ایک چادر، پھر اس چادر دے وچ لے آ کے خصوصی طور تے خاص لوگاں تو فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے اللہ یہ ہے میرے اہل بیت۔ اللہ نے آیت نازل کر کے آخیا میں تو بھی تو انہی کے متعلق ارادہ رکھتا ہوں کہ ان کو ایسا پاک رکھا جائے جیسے پاک رکھنے کا۔ پھر لوگوں نے انہوں میں خصوصیت نو عمومیت بدلن واسطے تسی کتاباں پڑھو گے تے حیران ہو گے، میں پڑھنا جی تے میں حیران ہونا، لوگوں نے انہوں خصوصیت نو عمومیت چ لے آن واسطے آکھنا شروع کر دیتا وہ کلے یہی تے پانچ نہیں سن، اور بھی اہل بیت سن، وہ بھی اہل بیت سن، وہ بھی اہل بیت سن، گھر چ بیویاں سن وہ بھی اہل بیت نے، گھر چ ہور صحاب سن وہ بھی اہل بیت نے، گھر چ ہور کام کرن والے سن وہ بھی اہل بیت نے۔ اللہ دے بندے اگر سارے دی گل ہوندی تے چادر نہ آوندی، یہ جڑی پنجاں تے چادر آئی ہے خصوصیت اصل ہے، مینوں یہ دو لفظ یاد رکھنا جی، خصوصیت اور عمومیت۔ انہاں خصوصی لوگاں نوں عمومی کرنے واسطے فرمایا وہ بھی وچ حالانکہ انہاں وچ دوجا شامل نہیں ہو سکتا۔ اتھے حضور دی ایک زوجہ سن ام المومنین جنہاں کو امینۃ الرسول بھی کیا جاتا ہے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے عرض کی حضور میں اندر آ جاؤں، حضور میں اندر آ جاؤں، حضور نے فرمایا نہیں تو اپنے مقام تے ٹھیک ہے، تیرا اپنا ایک مقام ہے تو اپنے مقام تے ٹھیک ہے، انہاں وچ شامل نہیں ہو سکتی۔ چکوال دا میں نے پتہ نہیں، ساڈے ضلع وچ جڑی زوجہ دے رشتہ دار ہوندے نے وہ بڑے اہم ہوندے ہیں۔ دیکھو جی میں تہاڈی ایویں گل شروع کر دیا، میں اپنی گل کردا کہ ساڈے علاقے وچ جڑی زوجہ محترمہ ہوندے نے انہاں دے رشتہ دار بڑے اہم ہوندے ہیں، یعنی وہ بھرا آیا ہوئے تے اہم ہے، وہ والد آئے ہون تے اہم ہے، بدر ان لا، مادر ان لا، سسٹر ان لا، یہ سارے لا دے جن قانونی رشتہ دار ہوندے نے، یعنی انہوں نے لا دے رشتہ دار کیا جاتا ہے، مدر ان لا قانونی ماں، فادر ان لا قانونی باپ، سسٹر ان لا قانونی بہن، وہ جڑی سالی ہوندی ہے وہ قانونی بہن ہوندی ہے۔ جڑی ماں ساڈے علاقے دی گل کرنا، میں تہاڈی گل نہیں کر، ایتھے جڑی بھی صورت ہوے ساڈے علاقے چ جڑی سس ہوندی ہے وہ قانونی ماں ہے، جڑا سہرا ہے وہ قانونی باپ ہے، تے جڑی سالی ہے وہ قانونی بہن ہے، یہ قانونی رشتہ دار ہوندے نے۔ اگوں قانون ضرباں تقسیماں جائے تے پھر بیوی دا پھپھی دا پتر، او دے مامے دا پتر، او دا اگوں مامے دا پتر، سالے یار وہ ہور او دی بیوی دا او دے بھرا دی اگوں بیوی، بڑے جہ رشتہ دار اس زوجہ دی وجہ تو ود جاندے۔ وہ جن رشتہ دار اگوں ود دین وہ مرکز بیوی ہوندی، زوجہ اس زوجہ دی وجہ تو او دی ماں، او دی بہن، او دا بھرا، او دا چاچے دا پتر، او دے مامے دا پتر، او دا پھپھی دا پتر، اگوں تے پھر جن مرضی ودا لو۔ پیغمبر نے مرکز نو ہی ڈک چھڑے، غور ہی نہیں فرمایا، مولا تانوں جزائے خیر دے دے۔ پیغمبر اسلام نے جڑا مرکز سی نا جدے اگوں رشتہ داریاں ہونیاں سن، زوجہ نو ڈک کے رسول دسیا جدوں انہاں وچ زوجہ نہیں آ سکتی، زوجہ دے رشتہ دار کیسے آ جا۔ مولا تانوں جزائے خیر۔ ایک خصوصی لوگ نے انہوں عمومیت بدلنے واسطے او بھی بچ پالو، او بھی بچ پالو۔ میں ایک گل کہ میں بھی کرنی ہے، میں عرض کرنا یار قرآن میرے سامنے، تسی دسو اگر آپ سب نبی کے عزیزوں کو اور رشتہ داروں کو صرف آپ عمومیت میں لاتے ہیں تاکہ ان پانچ کی خصوصیت نہ رہے، خصوصیت کو مٹانے کے لیے اس کو عمومیت میں لاتے ہو تو پھر کوئی قیامت تک جواب دے سکتا ہے؟ اگر سارے ہی ایک جیسے پاک تھے اور سارے ہی اہل بیت تھے اور نبی کے سارے عزیز ہی یطہرکم تطہیرا میں تھے تو مسجد میں دروازہ ایک کیوں کھلا تھا؟ باقی دروازے کیوں بند کر دیے گئے؟ صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ہمارے دروازے بند کیوں؟ فرمایا اللہ نے کروائے ہیں۔ علی کا کھلا کیوں؟ فرمایا اللہ نے کھلا لکھوایا ہے۔ صحابہ پوچھا کیوں؟ سارے علم میں اضافہ ہو گیا۔ حضور نے فرمایا یہ مسجد ہے، اس میں سیدھا وہ آ سکتا ہے جو ہر وقت پاک ہو، جس پہ پلیتی آتی ہی نہ ہو۔ تم کبھی پاک ہوتے ہو کبھی نہیں ہوتے، یہ علی کا گھر ہے جس میں سارے ہر وقت پاک ہیں۔ جی مہربانی جی، ایک خصوصیت ہے کہ نہیں اس خاندان، اینو عمومیت چ لیا کے سارے اہل بیت قرار دے دیتا گیا، اے بھی ظلم ہے۔
ایک اور آیت پڑھنا، خود شکریہ، ایک اور آیت پڑھنا۔ اللہ پاک نے فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مشہور آیت ہے، ان سے کہہ دیجئے کہ ہم کچھ بھی نہیں تم سے سوال کرتے، صرف یہ سوال کرتے ہیں کہ قربا سے مودت رکھنا۔ اس خصوصیت نو عمومیت چ لیاون واسطے مینوں اندروں دکھ مولویاں لکھ چھڑیا ہے، نبی پاک نے فرمایا تھا مجھے اللہ کہہ رہا ہے ان سے کہہ دے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، صرف ایک سوال کرتا ہوں کہ اپنے اپنے قریبیوں سے محبت رکھو۔ کدے نال ہے صدقے جاؤ، اپنے اپنے رشتہ داراں نال، اپنے اپنے قریبیاں نال مودت رکھنی ہے، اے پیغمبر اسلام نے فرمایا۔ چلو اس طرح کر لو، یہ دا مطلب ہے جی اپنے اپنے قریبیاں نال مودت رکھنی سی تے محبت رکھنی سی، صحابہ کرام نے اپنے قریبی چھڈ کے نبی دا کلمہ کیوں پڑھیا؟ سار اٹھاؤ یار، کمال ہے، لوگوں نے قبلہ اپنے قریبی چھڈے نے تے سرکار دا کلمہ پڑھے۔ جی اپنے اپنے قریبیاں نے محبت نہ اللہ فرمایا تم میں سے مسلمان ہو ہی وہ سکتا ہے جو ماں باپ سے بھی زیادہ رسول سے محبت کرے، جو رشتہ داروں سے زیادہ بھی رسول سے محبت کرے۔ اپنے اپنے رشتہ داروں کی محبت واجب نہیں، محبت انہوں کی واجب ہے جڑے پیغمبر دے قریبی نے۔ اس خصوصیت نو عمومیت چ لیاون واسطے انہوں نے فرمایا اپنے اپنے قریبیاں نال محبت کرو۔ چلو انج کر لو، جڑے میرے قریبی نے انہاں نال میں کراں، جڑے تواڈے قریبی نے انہاں نال تسی کرو۔ بڑے قریبی رشتہ دار نو میں وچ با لواں، بہت قریبی رشتہ دار گڈی چ با لواں، اپنے قریبی رشتہ دار نو تے محبت نال باواں۔ او بوٹاں چوں پیر کڈے تے جراباں دھپیاں نو 6 مہینے ہو گئے ہو، میں او دی گل پہ کرنا جنوں کرونا نہیں، کرونے والے بندے دا تے نک ہی مک گیا ہوندا نا، ان تے بو خوشبو آندی نہیں نا، او دے نوں بھاویں کیویں دا بہ جائے، جدی قوت شامہ ٹھیک ہے۔ جراباں جڑیاں ہوندیاں نا تولیے دیاں، انہاں نوں دیر تک پائی رکھی نا بوٹاں دے وچ، جدوں پیر کڈیے پھر جڑے رنگ لگدے نے، میرا خیال ہے تہانوں بھی پتہ ہی ہوے گا کوئی، انہوں میں قریبی عزیز نو محبت نال گڈی چ پایا تے جڑے ویلے اس پیر کڈیا بوٹ چوں تے میں ہی آکھن لگ پیا کتھے اترنا جی، رستے چ کوئی کام تے نہیں جی۔ یہ دا مطلب ہے وہ جڑی محبت سی وہ نفرت وچ تبدیل ہوئی ہے، اوتھے میں بے بس ہاں، میں بے بس ہوں۔ بہت شکریہ جڑا قریب تو سن رہا ہے، میں بے بس ہوں کیونکہ وہ کام ہی ایسا ہو گیا کہ وہ پھر نفرت ہو جاندی، محبت بھی کیتی نہیں جاندی، وہ بھی ہو جاندی، نفرت بھی کیتی نہیں جاندی ارادے نال، وہ بھی ہو جاندی۔ جدوں تک وہ بدبو والا عیب نہیں سی میں محبت کردا سی۔ مولا تانوں جزا دے۔ میں گڈی دی گل کیتی ہے قبلہ تواڈے کول ایتھے بندہ آ کے بہ جانا اس قسم دیاں جراباں تے تساں اٹھ کے یا ایتھے آ جانا تے یا اونوں آکھنا یار قرآن دا نام یک جراباں دے کتے لا پیر دھو کے آ مجلس ہی شبیر دی پاکو پکیزہ مسجد دا کام ہے، ماحول سارا امام بارگاہ، تو یار کیویں دا ایتھے آ گئے؟ یہ دا مطلب طے ہو گیا کہ محبت ادوں دیر تک سی جدوں تک اودے وچ عیب نہیں سی۔ جویں ہی عیب آئے محبت آپ ہی نکل گئی تے نفرت نے دی جگہ لے لئی۔ تینوں قرآن دا واسطہ ہی من جا، اللہ کسے بندے تے انہاں بوجھ نہیں پاندا جس وہ قابل نہ ہوئے۔ اللہ فرماتا ہم وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ اللہ کسے ایسے دی محبت مانگ ہی نہیں سکتا جدے وچ کوئی عیب ہو۔ کیا بات ہے مولا بھائی، تو ہم جزائے خیر دے۔ محبت اس کی مانگی جا سکتی ہے جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ یہ مطلب ہے نبی دے قریبی رشتہ دار ہی اور نے جنہ وچ کسے قسم دا عیب نہیں۔ طاہر القادری صاحب نے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے حسن المآب فی ذکر بوتراب۔ ممکن ہے میری یہ گڈی موجود ہوئے، وہ فرماتے ہیں قالوا یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مودتہم۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کے وہ قریبی ہیں کون جن کی مودت ہم پر واجب ہو گئی ہے؟ صحابہ سارے نال نبی دی رشتہ داری نہیں سی، میں پیانا کچھ صحابہ نال نبی دی رشتہ داری سی نا، نہیں سی۔ صحابہ کرام وچوں نبی دی رشتہ داری کوئی نہیں سی ہے، سن تو اچھی بولو کی ہو تسی میرے لو انج بندے ہو جی میں رشتے میں کرائے۔ اللہ دے بندے پیغمبر اعظم دی مرضی ہے جتھے مرضی ہو رشتہ کرو، سبحان اللہ۔
یار پیغمبر اسلام نے خود رشتہ داری کی ہے، یعنی جنہ صحابہ دیاں بیٹیاں حضور دے گھر سن رشتہ داری تے ہے سی ہن سواد لینا جی وہ جڑے نبی دے رشتہ دار سن قریبی جنہ دیاں بیٹیاں حضور دے گھر سن حد مک گئی ہے وہ بھی پہ پوچھتے سن یا رسول اللہ او کون نے یا رسول اللہ وہ کون ہے جن کی مودت وجبت علینا، جن کی مودت ہم پہ واجب ہو گئی ہے، قرآن ہاتھ چوے کہ میرا اعتبار میں کاری جانا چاہیے نا۔ حضور نے فرمایا قال علی ان میں پہلا علی ہے، واہ فاطمہ تو پھر میری بیٹی فاطمہ ہے، وابناہما اور ان دونوں کے بیٹے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں۔ مطلب خصوصیت آ گئی، عمومیت نہیں رہی، نہیں اجے اگے چلو۔ اللہ فرماتا سنو وَمَن يَقْتَرِفْ حَسَنَةً نَزِدْ لَهُ فِيهَا حُسْنًا، جو کوئی یہ نیکی کرے گا، یہ نیکی کیڑی مودت والی، مودت بڑیاں نیکیاں کر دے ہو نا، جو یہ نیکی کرے گا میں اس کی نیکی کے حسن میں اضافہ کر دوں گا، باقی لوگ نیکی کریں تو میں گناہ معاف کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ان اللہ غفور شکور، جو مودت والی نیکی کرے گا گناہ بھی معاف کر دوں گا، شکریہ بھی ادا کر دوں گا۔ کیا بات ہے یار، عمومیت رہی نہیں، یہ تو خصوصیت آ رہی۔ ایک مثال اور دینا تو پھر آیت پڑھنا موضوع والی۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ایک بار درود پاک پڑھو، اللہم صلی علی محمد۔ قبلہ میرے سامنے قرآن ہے، جھوٹے تے اللہ دی لعنت ہے۔ میں نیٹ تے ایک عالم دین نو اے آندیاں دیکھا ہے کہ اللہم صلی علی محمد و آلہ آل محمد کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تو رحمت بھیج محمد پر اور محمد کی امت پر۔ اور درود ہی ساری امت تے پڑھ چھڑے، سن دو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ جو پڑھ دیں تنال فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے اللہ رحمت بھیج محمد اور محمد کی امت پر۔ تساں آل آل کر کے انہاں وکھرے کر چھڑے، وکھرے ہے ہی کوئی نہیں، ساری امت ہی ہے، سارے تے رحمت ہی بات ختم ہوئی۔ یہ دا مطلب ہے خصوصیت نو میں راضی ہوں، خصوصیت نو عمومیت کرنے واسطے ہو سکے سارے آل نے، سارے آل نے، سارے آل نے۔ میرے استاد مکرم فرماتے سن یہ انگلش کا آل سمجھے، آل سارے آل، سارے آل۔ اللہ فرماتا صلو علیہ، پہلے درود پڑھو وسلموا تسلیما، پھر جس پر درود پڑھو اس کو تسلیم کرو، جس طرح تسلیم کرنے کا حق جواب دے سکنا تے دے۔ جس ساری امت آل دے وچے تے تسلیم کنوں کرنا، کوئی تو ہے نہیں نام تسلیم کرنا۔ وہ نبی نے فرمایا آکھو اللہم صلی علی محمد وآل محمد، درود یا مصطفیٰ تے یا مصطفیٰ دی آل تے۔ ہن سنو جی یزیدیت کی ہے، ان لوگوں نے بڑی باریکی سے خصوصیت کو عمومیت میں اس لیے بدلا تاکہ یزید کی یزیدیت میں پردہ پڑا رہے۔ میں دسنا اساں اوپن کرنا اس یزید نو، اصل یزیدیت ہے کیا؟ لوکاں کیوں شرابی سی، چھوٹا کیس ہی شراب دا، او زانی سی، چھوٹا کیس ہے زنا دا۔ لوکاں کیا علماء دی توہین کرتا سی، سارے چھوٹے مقدمے نے، نکے نکے مقدمے ہوتے تے پڑھنے تاکہ ضمانت ہو جائے۔ اس یزید دی ہمیں جی نکے نکے سب چھوٹیاں گلاں نے، جدی وجہ تو یزید ہے وہ میں دسنا، جی جدی وجہ تو یزید ہے میں دسنا۔ ایتھے بندے شراب پیندے نے، انہاں نوں یزید آکھیے تے گولی مار دیندے، وہ آندے نے کی تینوں آپ بیٹھا ہو سکا میں پینا تے آپ پینا، کمزوری صحیح گناہ ہی صحیح، انہیں میں نو یزید ہی کہہ دیتا ہے۔ یہ دا مطلب دنیا تے برے تو برا بندہ بھی برائی قبول کرتا ہے، یزید لفظ نو قبول نہیں کرتا، وہ دی دفرت سمجھ، ہاں یہ برائی ہے، اس کا شراب پینا، اس کا زنا کرنا، اس کا غلط کام کرنا، اس کا برائی سب غلط ہے، سب غلط ہے، لیکن جس کی وجہ سے وہ یزید ہے وہ خصوصی بات ہے، اس کو عمومیت میں کوئی نہ لائے۔ اس کی یزیدیت کی وجہ یہ ہے اس نے بیعت اس سے مانگی جس پر ضرور تھا۔
کیا بات ہے چوال موت مجھے خیر تیرے یاد رکھنا جو درود والے سے بیت مانگے وہی یزید ہے. درود والے خاندان میں چھوٹے سے بیت مانگے تو بھی یزید ہے, بڑے سے بیت مانگے تو بھی یزید ہے. ہاں ایک میں اضافہ کر سکتا ہوں, چھوٹے سے بیت مانگے تو چھوٹا یزید ہے, بڑے سے بیت مانگے تو بڑا یزید ہے. بہت شکریہ. ہوں میں بہت شکریہ, بڑا اچھا سماج تھا, مہربانی. میں محترم سامعین دے 21 منٹ رہ گیا 3 مثالاں. ہن میں آواز پڑھا رہی جنہوں لوگ عمومیت چ لیا آج دے موضوع دے مطابق جو کچھ آج پڑھنا چاہنا. اللہ فرماتا والذی اوحینا الیک من الکتاب ھو الحق, میرے حبیب جو یہ ہم نے وحی نازل کی ہے نا تیری جانب یہ حق ہے. یہ بہت شکریہ. یہ آگے میں قبلہ آج دے دن دسنا ہونا کسی نہ کسی طریقے کہ شبیر ہی مدینہ کیوں چھڑے اور امام حسین علیہ السلام ہی. بھائی آج دے مطابق دسنا تے بھائی نوجوانوں سے دھیان سننا بچیوں کہ آج اور کیوں نہیں کوئی نکلیا, شبیر ہی کیوں نکلے. کیا یزید دی یہ ساری بے غیرتی لوگوں تک نہیں سی پہنچی؟ بصرہ, کوفہ, مکہ, مدینے دے باقی لوگ, صرف امام حسین ہی کیوں؟ بہت شکریہ. یہ مطلب ہے اگر میں آج 10 لیا نا قرآن ہاتھ چ لے کے کہ شبیر ہی کیوں, تو میں کامیاب ہوں کہ بچوں کو بتا دوں کہ حسین عمومیت سے تعلق نہیں رکھتا. کیا کہا میرا مولا خصوصیت سے تعلق رکھتا ہے, یہ خاص لوگ ہیں. اللہ فرماتا ہے ہم نے وحی نازل کی یہ حق ہے. مصدق لما بین یدی ان اللہ بعبادہ لخبیر بصیر, یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے. اللہ بندوں کو خوب جانتا ہے. یہ حق ہے, یہ حق ہے. یہ جڑا حق ہوندا نا جی ایک کڑوا ہوندا جی. میں کہنا جڑا حق ہوندا نا جی ایک کڑوا ہوندا ہے. نبی پاک نے حق سنانا شروع کیتا ہے تے مخالفت شروع ہوئی ہے. ایسے حق جڑا نبی تے نازل ہویا میرے ہاتھاں وچ, جدوں تک نازل نہیں ہویا حضور دی دشمنی کوئی نہیں سی. کنے بندے مینوں ہاں کر رہے ہیں. جدوں تک قرآن, بہت شکریہ قبلہ, جدوں تک قرآن نازل نہیں ہوا سرکار دی کوئی دشمنی نہیں سی. بندے صادق بھی مندے سن, امین بھی مندے سن, شریف اعلی نسب, خاندان کمال, بکیر ابراہیم, سلالہ اسماعیل, متولی کعبہ, منصف اعظم, نبی کو فیصلے بھی کرواندے سن. اے جویں ہی نازل ہویا نا قرآن تے نبی دی مخالفت شروع ہوئی. کیوں؟ جدوں تک حق اس حق کے اندر تھا, جب تک یہ حق نبی جیسے حق کے اندر تھا نبی کی کوئی دشمنی نہیں تھی. جب حضور نے اس حق کو پھیلانا شروع کیا یہ مطلب تکلیف ہوندی ادوں میں جب حق باہر آ جائے. کیا بات ہے. جدوں تک حق چار دیواری دے اندر ہے اس وقت تک تکلیف نہیں ہوندی. سرکار نے حق کڈیا وہ میں نیڑے شروع کرنا تاکہ اذان تو پہلے صحیح ٹائم تے جناب کو اجازت لے لا. حضور نے وہ حق بیان کرنا شروع کیتا جڑا کوڑا سی. پانا تے پابندی لگ جائے, پانا تے جڑے پان بندے کھاندے نے تے تکلیف من تے نہیں ہونی, میں کھاندا ہی نہیں. یار کنوں ہونی جڑا کھاندا پان وہ پان کھانا اوتھے بیٹھا ہوے چپ کر کے, جدوں پان نہ کھادا ہوے عادی نے تو دا کی حال ہوے گا. انج بیٹھا ہے اتوں سگرٹاں تے پابندی لگ جائے, وہ سگرٹاں والا بھی اودے کول آ کے بیٹھ جائے گا تے آکھے گا لو جی تہاڈے پاناں تے پابندی لگ سی نا تے ساڈے سگرٹاں تے بھی لگ گئی. وہ آندا بیٹھ جا. آپس جو رشتہ دار ہے نہیں بن گئے اس پابندی دی وجہ. ایک کتوں آ گیا پٹھان, ہو سکے تسی روندے ہو پے سگرٹاں تے پاناں نسوار تے بھی پابندی لگ. حالا پٹھان دا کوئی تعلق نہیں چکوال نال, وہ بھی اوتھے کیونکہ شکوے والے سارے کٹھے پہ ہوندے. ایک کتوں منڈا آ گیا جہدے ہاتھ چ نیری ڈور پھڑی ہے, گڈی لے گیا پولیس والے. وہ آندا لو جی پتنگ بازی تے بھی پابندی لگ, وہ بھی اوتھے ہی اگوں کسی دی شادی سی, انہیں حال بک کرایا سی, انہیں آخیا دوبارہ میرج حالت تے پابندی لگ گئی. وہ اتنے بہ کے آندا یار چلو تسی تے کوئی آوارہ گردی کر دے, کوئی پان کھاندا ہے, کوئی سگرٹ پیندا ہے, کوئی گڈیاں چڑھدا ہے, اسی کی کر بیٹھے ہیں, شادی رکھی سی
پابندیاں تو نیری آ گیا آدھے بہ جا اتنے وہ آپس لگتے کچھ نہیں ہو گیا نا کٹھے ہو گیا نا کٹھے ہوں پتہ لگا محمد کے خلاف بندے کٹھے کیویں ہوئے جانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی کسے پابندی تو کوئی کسے پابندی تو کوئی کسے پابندی تو سود تے پابندی لگی وہ بھی اوتھے شراب تے پابندی لگی وہ بھی اوتھے جوئے تے پابندی لگی وہ بھی اوتھے بت پرستی تے پابندی لگی وہ بھی اوتھے جب سارے کٹھے ہوئے نے نا انہاں دی کوئی پیش نہیں سی جاندی انہاں کہ چلو کوئی گل نہیں جنی دیر تک ہے وے اس وقت تک تے پابندی رہے گی یہ اکھاں بند کرے گا اسی پابندی نو ہوا چھڑا دیں گے اللہ فرماتا حبیب ہم نے وحی کو آوارہ نہیں چھوڑا ثم اورثنا الکتاب الذی نصطفینا من عبادنا تجھ پہ نبوت اور رسالت کو ختم کیا ہے وارث ہم نے بنا دیے تیرے تے نبوت بھی ختم ہے تیرے تے رسالت بھی ختم ہے لیکن ہم نے بندوں میں سے وہ بندے چن لیے ہیں جن کو ہم نے وحی کا ہمیں وارث بنا دیا ہے اصلا بے وارث نہیں چھڑیا قرآن یہ وارث موجود نہیں اگو دکھ میں لگا اللہ نے ترے کیٹیگریاں دسیاں نے خصوصیت نو ان عمومیت وچ کنے بدلے میرا محترم مجمع اگر میرا موضوع سن رہے ہیں تو پھر میں دسنا اللہ فرماتا تین قسم کے بندے ہمارے بندوں میں سے پہلی قسم فمنہم ظالم لنفسہ ایک وہ ہے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں پھر اللہ فرماتا دوجا گروہ ومنہم مقتصدون کچھ درمیانے ہیں کبھی گناہ کر لیتے ہیں کبھی نیکی کر لیتے ہیں درمیانے ایک گروہ ہے ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ اور ایک ان میں سے وہ گروہ ہے جو صرف نیکی ہی کرتا جاتا ہے اور نیکی میں سبقت ہی کرتا جاتا ہے آہا سابق بالخیرات باذن اللہ بڑا لطف آیا میں نے قرآن فہم کا ذوق رکھنے والے بیٹھے ہو فرماتے ہیں سابق بالخیرات باذن اللہ وہ اللہ کے اذن سے صرف نیکی ہی کرتے ہیں اور نیکی میں سبقت ہی کرتے جاتے ہیں ایک نیکی ادو وڈی نیکی گناہ والا آؤں ہی نہیں لو جی تسے اور فیصلہ کرنا تو میں مجھ مکا دینی اے میں ہیٹھو تے ترتیب بنائی ہے انج نہیں کیتی انج کیتی اے او نے جڑے ظالمون دی نفسی ہی نے جڑے صرف برائی کرتے ہیں گناہ کرتے ہیں گناہ ہی کرنا ایک اے او نے جڑے مقتصدون انہوں آندے نے جی درمیانے اللہ سارے ہوں جاندا جڑے نرے گناہ کر دیں انہوں نے جاندا تے آج لے درمیانے نے ایدی میں ایک مثال دینا ہوں آج پھر دینا بڑی دیر بعد دیر لگا تھے چکوا لے ایڈے درمیانے نے یہ نیکی بھی کر جاندے نے تے کسے میں مثلا جمعہ بھی پڑھ آئے تو جوتی بھی کسے دی پاک نکل گئے ہون سمجھ آئی درمیانے اچھا روزہ بھی سارے دن اندر رکھے ہے تے کھولن دے ٹائم تے کسے ٹرالی پچھو کرنا کھچ کے چوپ لے اے جے درمیانے یعنی نیکی بھی اتھے ہی تے گناہ بھی اتھے خیر ہوئے نوجوان اے نہ درمیانے اللہ فرماتے آنے جنہیں سابقون بالخیرات باذن اللہ یہ زندگی ہی اللہ کی اجازت سے گزارتے ہائے یہ صرف خیر پہ رہتے ہیں اور خیر میں سبقت ہی کرتے جاتے ہیں چکوال دا میرا کمال دا مجمع میں نے دسے گا اے قرآن ایک لمحہ سوچ کے دسو اے نرے گناہگار نے اے کدی گناہگار تے کدی نیک اے او نے جنہیں سابقون بالخیرات باذن اللہ اے جدوں کم کرتے ہیں اللہ دی اجازت رہ کرتے ہیں اور صرف نیکی ہی کرتے ہیں یار قرآن دا واسطہ ایک بار سوچ کے میں جواب دیو تسی دیو باقی پھر صحیح اللہ انہاں ترم کیٹیگریاں چوں وارث قرآن کی نو بنائے گا مہربانی ہو گیا مسئلہ تساں دسنا جی اینو بچے بولو چھوٹے اینو کیوں میں سلام کرنا نوجوانوں کم سے کم نوجوان تسی نوجوان میں سلام عرض کرنا لے بھئی آ میری قوم دے نوجوان نے انہاں نو سکھان پڑھان دی برین واش کرن دی ضرورت نہیں انہاں نو پتہ ہے قرآن بے عیب ہے نا ادا وارث بھی بے عیب ہونا چاہیے سبحان اللہ اب آج میں چونکہ قرآن بے عیب ہے ادا وارث ہو سکتا جڑا بے عیب ہو قرآن جدوں اترے اسی ادوں بھی بے عیب سی تے اج تے پھر ماضی حال مستقبل ماضی بھی قرآن دا بے عیب حال بھی قرآن دا بے عیب مستقبل بھی قرآن دا بے عیب لیا بھی دعا نے
شیعہ نہیں مندے او بندے اتھے لیا جنہاں دا ماضی بھی بے عیب ہوئے کیا بات ہے جنہاں دا حال بھی بے عیب ہوئے جنہاں دا مستقبل بھی بے عیب ہوئے تے جنہوں 17 سالہ بعد نبی دسے بزرگوں شراب حرام ہوندی ہے وہ مرتقی ہو سکتا ہے وارث قرآن صدقے جمع ہو گئی مجھے وارث قرآن کا شکریہ وارث قرآن کا میں دسنا وارث قرآن کا ایس قرآن دی سائر تے میں نے دکھ لگے اس لکھے تریوے کیٹیگری نہیں وارث قرآن سارے ہی وارث قرآن ہے پاپی کو گناہ گار ہے وہ بھی وارث قرآن ہے درمیانہ وہ بھی وارث کنوں وارث ہیں پھر اندر شیعہ بکری گل کر دینا میں دسنا وارث کنوں ساڑھے گھراں قرآن موجود ہے ایسے ایسے وارث نے قرآن دے جنہاں گھر قرآن رکھے ہیں انشاءاللہ جتھے رکھے اتھے ہی ایسا محفوظ رکھے ہیں میں کوئی 5-6 سال بعد 7 سال بعد قرآن پاک تبدیل کرنا وہ پھر بسیدہ ہو جاندہ ہے بچوں تاگے شاگے نکل جاندے نے یا پھر میں دوجہ فرید نافدہ لینا پھر میں لانا پھر ساری نشانیاں دوبارہ لانا میری نشانیاں بڑیاں لگی میرے قرآن دا کوئی صفحہ ایسا نہیں جتھے میں نشانی نہ لائی جتھوں کھولو گے نشانی لگی جتھوں کھولو گے نشانی لگی ایک نہیں 3 4 آخر روز دا جو کام ہے تے آیتاں ہی پڑھنیاں نے تے دلائل بھی یہ دے وچوں دینے نے آخر قبلہ محنت تیج کرنی پیندی نا وہ پھر قبلہ یہ قرآن ہے یہ میں بھی یہ دا وارث ہی ہاں ویسے تے میرے کول ہوندا ہے میں دھیان رکھنا ٹھپ کے رکھنا تھلے نہیں ڈگن دیندا اونچی جگہ تے رکھنا رات نوں پڑھنا سویرے پڑھنا تہاڈا گھراں وچ تسی اینے کو وارث تے اسی بھی ہے یہ جڑا اللہ پہ آندا کہ میں وارث چن لے اللہ دے بندے اسی وارث ہیں وا چنے نہیں کیا بات ہے وہ چنے تو میں دساں گی او میں ایک لفظ میں ادا کر دینا ہوئے جلدی کر دینا حضرات ضروری اعلان سنیے ہمارے نزدیک اصل وارث قرآن وہ ہے جس طرح قرآن ہر وقت پاک رہتا ہے وہ بھی ہر وقت پاک رہتے ہیں ایک دوجہ یہ وہ وحی ہے جس میں لکھا ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے آخری گالے فضل دی جو اس کے حلال کو حرام اور حرام کو حلال کرنے کی اجازت نہ دے اسے وارث قرآن نہیں اجے سواد نہیں آیا اجے نہیں سواد میں لمبی نہ کروں چونکہ انہوں وقت صرف مصاحبہ رہ گیا وارث قرآن سے یہ جدوں کسی نے خرابی پیدا کرنے کوشش کی تھی جڑا اٹھے ہے نا وہ وارث قرآن جڑا اٹھے ہے بڑے بڑے بسیدہ مکان نظر آتے ہیں ڈگن والے ہوئے لوگ لنگ دے انہوں صحیح کیوں نہیں کرتے صدقے جاؤں قبلہ بہت شکریہ آندے ہیں کوئی یار کمال ہے یار مکان بڑا اچھا سی تے ڈگن والا ہو گیا وارث کتھے گئے یہ مطلب ہے جدوں کسی دی بوسیدگی دا خطرہ ہوئے جنہوں تکلیف ہوندی ہے صرف وارث میں آخری گل کرنا اگر کسی دے کھیت ڈنگر بڑے ہون تے کھاندے ہون پیڑی ہون پٹھے خراب کرتے ہون جڑا سائیکل تے بندہ پہ جاندا ہے وہ سائیکل والا کھوہ تے آواز دیندا ہے ساڈے انہاں کھوہ اسی آنے ہیں جڑا ڈیرا ہوندا ہے اس ڈیرے تے آواز دیندا بھائی جی او ڈنگر تواڈے پیڑی چ وڑ گیا جے وہ ایڈی اونچی ہے ادھر آواز دیندا ڈنگر کیوں نہیں کڈدا کیا بات ہے بہت اوڈی اینی بھی مہربانی کہ اس کھوہ تے آواز دیتی ہے بھائی جی اے ڈنگر بڑے نے پیڑی وچ خراب پہ کر دے جی انہاں نوں کڈ لو وہ آپ کیوں نہیں کردا وارث نہیں جدوں یزید جیسا ڈنگر اسلام دی پیڑی چ وڑیا بصرے دے بندے ویکھیا کوفے دے بندے ویکھیا مکہ دے بندے ویکھیا تے سارے مدینے ال منہ کر کے آکھیا او ڈنگر تہاڈی پیڑی چ وڑ گیا جے شبیر آ گیا ایتھے ہی رہوی میں بیٹے لے کے آیا کرو نکلے جڑا وارث سی صدقے جاواں خدا دی قسم اس بے غیرت نے پھپھی نو
رشتے چ پھپھی لگتی سی جنوں غلط نظر نال ویکھیا تے اگوں علماء سو کو بیعت لئی تے حافظاں نے قرآن کو بیعت لئی تے کہنے لگا قانون ہی کوئی ایسا بنا دیو کہ اگر ایسا ہوئے ایسا ہوئے ایسا ہوئے تے پھپھی بھی جائز ہو سکتی جدو سارے بیعت کر لئی شبیر آکھے خبردار جو تیری بیعت کر چکے ہیں نہ وہ کل وارث تھے نہ وہ آج وارث ہیں جدو وارث مدینے اٹھے نا حد مک گئی ہے تیری جتی تو دووے تھیاں دا عزت قربان کراں وارث دیاں بہناں آکھیا اسی بھی نال وارث دیاں تھیاں آکھیا اسی بھی نال میرا خیال ہے بچیاں تک آج دی گل بری پہنچ گئی کوئی اور کیوں نہ نکلا کدی کسی تے اعتراض نہ کرنا فلانے صحابی دے بیٹے اٹھے پوترے اٹھے دوترے اٹھے نہ نکلنا ہی اسے تھا جو وارث قرآن تھا جانا ہی اسے تھا جو وارث دین تھا عبداللہ ابن سلار وہ بندہ ہے جڑا روایت کرتا ہے تے سالانہ میں روایت پڑھنا 35 منٹہ تک میں بکا دیاں گا اذان تو پہلے یہ مدینے سودا کھڑدا سی پنڈ دا بندہ سی جی میں چکوال دے گردو نواں چو بندے چکوال شہر چو آ کے سودا کھڑدے ہیں اے جمعے والے دن آندا سی عبداللہ دا نام ایتھوں سودا کھڑدا سی جمعے تو بعد دکاناں کھل دیاں اے روایت کردا ہے کہ میں ایک جمعے والے دن جمعہ پڑھن گیا تے نال سودا لے او دن قدرتاً 28 رجب سی ہائے تہاڈی پہلے آ گئی ہے یہ مطلب ہے آج تہاڈے دل و دماغ وچ موجود ہے 28 رجب تے زہرا دے پتر دا اجڑنا آباد رہو بابا یہ آندا 28 رجب سی جمعے دا دن سی میں آیا تو جمعہ پڑھ کے فارغ ہویا باہر نکلیا بازار والے پاسے گیا تے دکاناں بند سن میں واپس چلا گیا مسجد وچ ایک بندہ مسجد چوں باہر پہ نکلدا سی اونوں میں پوچھیا بھائی جان یہ دکاناں کیوں بند نے وہ سکیا تو نووارے دے باہروں آئے ہیں مدینے دا نہیں وہ سکیا نہیں وہ سکیا اندر وہ سکیا مسجد نبوی دے اندر اس میں کھڑ کے دروازہ بند کیتا تے میرے کان کو منہ کر کے کہنے لگا محمد دا بیٹا مدینہ چھڑ کے جا کدی نہ رو کسے گاہ میں چلا وہ کہنے لگا تو ہے صدقے نوجوان تو میرے سوال دا جواب نہیں دیتا میں تینوں پوچھیا ہے کہ دکانہ بند کیوں اگر وہ کدھر چلے بھی نہیں کسی کام واسطے دکانہ کیوں بند نہیں وہ کہنے لگا ہوں تجھی گل دسا تریجی نہ پوچھی کہنے لگا پوچھ کہنے لگا ذرا اندر آ جا آندا مینوں مسجد دے ہور اندر لے گیا میں سمجھا کوئی محتاط گل کرن لگا تو میرے کان کو منہ کر کے آندا ہے اگوں اچھی گل نہ کریں او دیاں بہناں وی نال جا رہی ہیں او دیاں بیٹیاں وی نال جا رہی ہو سکیا او بیبیاں اج گلی چ نکلن لگیاں نے جڑیاں رات نو آندیاں نے نانے دی قبر تے رات تے راہ چ گلی بھی کوئی نہیں تے بازار بھی کوئی نہیں رات نو گھروں نکلدیاں نے تے اندھیری رات نو پیو نال لے کے آوندا اج جو نکل لگیاں نے چٹے دن بازار ہو سکیا میرے سوال دا اجے بھی تو جواب نہیں دیتا دکاناں بند کیوں نے کہنے لگا آخری بار تینوں دسنا تو گوار آدمی ہے تو مینوں تنگ پیا کرنا تینوں وجہ سمجھ نہیں آئی زہرا دیاں لاڈلیاں باہر پیاں ہونیاں کہنے لگا دکاناں بند کیوں نے کہنے لگا تو بہت گوار ہے اگوں نہ پوچھی آندا ہن نہیں پوچھدا ہو سکیا اس میرے کان کول منہ کر کے آکھیا اے جڑے حسین ابن علی نو جاننا ہے او سنیا ہی نواز شاہ رسول کہنے لگا ہاں کہنے لگا او ایک پیو دا پتر ہے جدا نام عباس او سج صبح دی نماز تو بعد اعلان کیتا سی پچھلے ٹائم کوئی دکان نہ کھلے کوئی بچہ چھت تے نہ آئے خبردار اج دکاناں کونیوں کھلنیاں گھر ٹر جا کہنے لگا مینوں اوتھے کھڑا کر جتھوں اے باہر آون لگا خاندان کہنے لگا تو کی کرے گا کہنے لگا میں ویکھاں تے صحیح ایڈے شریف اجڑدے کیویں نے وہ کہنے لگا جڑا باہر آن لگا وہ امام ہے تو دی نظروں تو چھپ نہیں سکتا کہنے لگا جو برداشت کرنگے تو میں کھڑوتا رہوں گا لیکن نہ کرنگے تو میں ٹر جاؤں گا یہ ساری روایتیں دے منہ دیے جڑی میں سنان لگا انہیں نکل دے ویکھے جے سید جی میں اس دسے نہیں ہوئے میں تمہیں دسنا چکوال آیا میں سوچنا زہرا دلال تو یہ نہیں سی کہ حضور نو علم نہیں سی کو بندہ سانو کر رہندا کیویں ہو سکتا امام دی نظر تو غائب ہو ہر شاید امام نو علم کھلوتا کیوں رہا میرے نہ رلو تو نہ پڑھا میرا خیال ہے پرانے بندے تسی عزتہ میرا خیال ہے زہرا تے چند نے انہوں کھلوتا اس واسطے برداشت کیتا
کوئی تے ویکھے میں کیویں اجڑیا کیا بات ہے کوئی تے ویکھے میں کیویں وطن چھڈیا جویں ہے صدقے تھوڑی آئے میرے تک آئیے میں اج دی ڈیوٹی انج دینا اوٹ جو دیندا سی جی اوٹ چو جڑی اس گل سنائیے میں تواڈے دا نام نہیں لے تانوں پتہ لگ جائے گا اس بندے آندا میرے سامنے بڑا دروازہ کھلیا اندروں ایک خوبصورت نوجوان نکلیا تقریباً 30 تو 32 سال دی زندگی ہوے گی نہیں سمجھ آئی کون حضرت عباس آندا ایڈا سونا میں زندگی چ نہیں سی ویکھیا آندا ایڈے سونے دے ہاتھ وچ کرسی لے کے باہر نکلے میں اودی شکل ویکھ کے نا تے وجاہت ویکھ کے تے حیران ہو گیا کہ اس شہزادے دا نوکر کوئی نہیں اس شہزادے دا نوکر کوئی نہیں اوندا میں اودوں حیران ہویا جدوں اس گلی چ کرسی رکھ کے تے اپنے آباد دامن نال او کرسی صاف کرنی شروع کی ادو مینوں پتہ لگا یہ تو کسی دا نوکر ہے پھر میں سوچیا جدا نوکر ایڈا حسین ہے اللہ جانے وہ سردار کیسا ہو صدقے بھائی صدقے آندا میری آنکھاں کے سامنے پھر 3 سردار اندروں نکلے ہائے ان آنسوؤں کو قربان ہو جا آندا 3 سردار اندروں نکلے ایک بزرگ 2 بچے نوجوان ایک بچہ کوئی 17-18 سالوں کا دوجا 13-14 سالوں کا سمجھ آ گئی ہے بچے حضرت علی اکبر تے حضرت قاسم آندا درمیان تے بزرگ بیٹھ گئے کون امام حسین علیہ السلام گلی چت رہے ایک بیٹھ گئے دو پاسے کھلو گئے تے پھر نوجوان جڑا سی 30-32 سال دے درمیان والا آندا پھر انہیں پچھلی گلی چوں اونٹنیاں لیاونیاں شروع کیتیاں اگے ایک نام دا بندہ سی اودا نام سی محمد حنفیہ اگوں گلی مڑدی سی او اوتھے کھلوتا سی اے عباس نام دا بندہ اے پچھوں ایک ناکا میرے سامنے لیاندی اونوں بٹھایا اندروں بانس کڈے جنہاں تے صاحبان لگدے نے جنہاں تے خیمے لگدے نے او بانس لدے دو پاسوں گنڈا آپ دیندا سی شہزادے نوں نہیں سی بلاندا ادھروں گنڈ دے کے ادھروں دے کے ادھر او ناکا اٹھا کے کہنے لگا محمد او اگلا بندہ ناکا لے کے اگے چلا گیا او باہر میدان وچ جا کے بن دیتا اس پھر ایک پیچھے اونٹنی لیاندی او دے تے برتن لتے چھوٹے بڑے تے ناکا اگے ٹور دتی پھر اس اونٹنی لیاندی او دے تے بستر لتے ناکا اگے ٹور دیتی آندا جنہ سامان اس میرے سامنے لدیا مینوں شک پہ گیا اے جڑے جاندے نے نا پے 28 رجب جے سارے اٹھا کے سنا اے جڑے ٹر چلے نے انہاں واپس نہیں ہونا کہنے لگا جدوں ناکے سواریاں مک گئیاں نا سامان والیاں پھر پچھوں اس محملہ والے ناکے لیاندے اونٹنیاں دے اوتے کجاوے سارے ٹکے سن اوتے پردہ سی سارے سامنے اونٹنی لیاندی بوا کھولیا اندروں ایک برکے والی بی بی آئی آندا اس سانوں انج رکھیا اس ایتھے پیر رکھیا اس درود پڑھیا او بی بی سوار ہو گئی پردہ تھلے سٹیا محمد اونوں ناکا دے دتی پھر ناکا لیاندا پھر ایک بی بی آئی آندا کئی بیبیاں میرے سامنے سوار ہوئیاں او جڑا مینوں شک پیا سی نا کہ جڑے ٹر چلے نے انہاں پھر رو میرے نال نہیں آنا آندا میرا شک یقین چودوں بدلیا جدوں اندروں ایک برکے والی بی بی نکلی جی دی گود وچ بہت چھوٹا بچہ آندا مینوں یقین ہو گیا ہونے نہیں رہندے اگر رہنا ہوندا تے اے بی بی سفراں دی وجہ تو رہندی جدی گود وچ چند دناں دا بچہ ہے آندا اوتھوں شہزادہ آیا اونے بچہ پھڑیا اے بی بی سوار ہو گئی تے احتیاط نال سوار کرا کے انہاں پردہ تھلے سٹیا تے او ناکا بھی ٹر گئی ہن 3-4 منٹ وچ میں مجلس پڑھن لگا جڑا مینوں اچھا بندے سپیشل بھی آندے کہ او موڑ ضرور پڑھی او ایک ہی موڑ ہے مصیبت دا رج کے رو لینا سا آندا جڑے وہ بی بی ٹر گئی تو میں سمجھیا بس ساریاں ٹر گئیں لیکن ایک دم میں ڈر گیا اوڑا نوجوان سواریاں تیار کر کے اگے کردا سی نا آندا ہے اودیاں اکھاں چ آنسو واہ 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 آندا اودیاں اکھاں جو آنسو روزانہ تے ڈگے اکھاں اودیاں سرخ ہو گئیاں والا جو پسینہ تھلے ڈگن لگ پیا جدوں اے دا چہرہ میں سرخ ویکھیا اے تلوار دے دستے تے ہاتھ رکھیا نا اندر میرا دل کیتا میں دوڑ جاواں اینوں پتہ لگ گیا مینوں کوئی لک کے ویندا لیکن اس میرے توجہ نہ کیتی میں کھلوتا رہیا میں ارادہ کیتا سی جدوں میرے لائے گا 1 فٹ کئی گز دوڑ جاواں گا اندر اس توجہ ہی نہیں کیتی اس تلوار میرے سامنے کڈی اکھاں چوں آنسو سن اکھاں سرخ سن تلوار اس سجے مونڈے تو اونچی کیتی ایک بار دروازے نو ویکھیا
تھوڑی معرفت تو صدقے ہیں جنوں پتہ لگ گیا کی ہونے والا ہے اندر ایک باری گلی دے سجے ویکھیا ایک باری گلی دے کھبے ویکھیا تے اپنے سجے موڈے تو اونچی تلوار کر کے آندا الہجاب واہ تانوں میرا سمجھ آ گئی ہے کی ہونے والا دو بار ایسا کہ الحجاب کوٹھے تے بچے چڑے پیچھے دوڑ گئے آن والے پیچھے رک گئے گلی وچ خاموشی چھا گئی ان جو ہے جویں پرندے پرواز چھڈ گئے آندا جدوں پورے مدینے وچ خاموشی ہوئی ہے نا الحجاب دی اودوں اس تلوار نو نیام چ رکھے او پردہ پیچھے ہٹایا تے تھلے منہ کر کے روندا روندا آندا سی آؤ آؤ آندا بیبیاں دے اگے بھی آئیاں سن لیکن ہن جڑی اندروں نکلی ہے 18 کنیزاں دے جھرمٹ صدقے جاواں نہیں پتہ لگا شیعہ نہیں تینوں پتہ نہیں لگا اندروں کون آ رہی 18 نوکرانیاں دے جھرمٹ آندا ایک مخدر عصمت دا پہلا قدم گلی وچ آیا کرسی والا بزرگ اٹھ کے دوڑیا دونوں شہزادے نال دوڑے کسے نے نالائن تھلے ہاتھ رکھیا سنو گے کسی نے بازو کا سہارا دیتا کسی نے برقع اٹھایا کسی نے نکیل پھڑی اونٹ دی اور انہاں کرول دی آواز آئے کہ کون کون سوار کرا رہے عباس شبیر علی اکبر حضرت قاسم آؤ بھائی لوگوں سانو روندیاں نوں ویکھ کے ہس لو جڑی اج 28 رجب نوں انج سوار ہوئی سی او 11 محرم نوں کبھی سجے ویندی سی کبھی کھبے ویکھ کے آندی سی کتے ٹر گئے مینوں سوار کران والو زینب جنگلائے چ گلی رہ گئی واہ واہ تھوڑیاں آوازاں بلند ہن دعاواں سچ رکھو تے میں اجازت صدقے جاواں آندا پھر وہ کرسی والا بزرگ کرسی تے نہیں بیٹھا جدوں اس بی بی سوار ہوئی ہے ادوں نے گھوڑا منگوایا بڑے پتر نو آ کے بڑا پتر گیا تے گھوڑا لے کے آیا گھوڑے تے سوار ہو گیا پھر ویر اگے سی امشیر آندا اگے بی بی دا محمل نو رہیا پیچھے امام حسین گھوڑے تے بیٹھ کے نکلے نے گلی چوں ایک شہزادہ پھپھی دے محمل نال دوسرا شہزادہ امام حسین علیہ السلام دے گھوڑے نال آندا میں قافلہ جاندا ویکھیا کنا کو بندہ سخت دل ہے ذرا دل قابو کرے بس محبت اہل بیت ہے نا انشاءاللہ عبادت ہو جائے اے آندا گلی جاندیاں چ میں ویکھیا اگوں گلی مڑدی سی جتھوں مڑدی سی پھر انہاں نظر نہیں سی آندی آندا جدوں محمل مڑ گیا نا محمل مڑ گیا مگروں گھوڑا مڑنا سی اے او نازک موڑ ہے جڑے مینوں رلاندا ہے میں ازادارو کدی خوش ککھ نال جملہ پڑھ نہیں سکیا یقین کرو میں پڑھیا راوی آندا جب وہ موڑ گھوڑا مڑنے لگا اس سردار نے اس گلی کو حسرت سے دیکھا اے 28 رجب دا حق سی جگہ دا حضرت آنسوان دا نظرانہ ہی پیش کر سکتے اندر گلی کا موڑ ہے صدقے جاواں نوجوان گلی کا موڑ مڑتے مڑتے اس سلطان اور سردار نے اس گلی کو حسرت سے مڑ کے دیکھا اندر مینوں شک پہ گیا کہ جنہیں اس پچھوں ویکھیا نا یہ میری گلی دی گل نہیں اجے کوئی قیمتی چیز ہے اس گھر چ موجود ہے میرے نظر سنو نا تاریخ دا جملہ اندر میں نے اس سردار کی نظروں کا تعاقب کیا اس کی نظروں کا تعاقب کیا جدھر اس نے نظریں موڑی میں نے مڑ کے ادھر دیکھا اور میرا شک یقین میں بدل گیا کہ اسی بڑے دروازے سے ایک چھوٹی سی بچی باہر صدقے جاواں چھوٹی سی بچی باہر نکلی جس کا مکمل برقع تھا اور 2 ضعیفہ عورتیں اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھی اگلا جملہ سن کے شاید کوئی چپ ہو جائے کنے چپ ہو جائے آندا وہ ضعیف بیبیاں اچھے طریقے سے چل رہی تھی اور وہ بچی ان کے سہارے پہ چل رہی تھی آندا جدو اس چھوٹی بی بی دا قدم سمجھ رہے ہو نا کون ہے چھوٹی بی بی نوجوانوں حضرت سغرا سلام اللہ علیہ آندا چھوٹی بی بی دا قدم چایا تے اس نوجوان نے اس سلطان نو آواز دیتی یا سیدی یا مولایا
میرا سردار پچھوں تو دیکھو، میرا مولا پچھوں تو دیکھو. آندا جدو سردار نے آج پلٹ کے دوبارہ دیکھا تو بچی گلی دے وچ سی. آندا گھوڑے تو تھلے اتر کے او سلطان دوڑیا جڑا کرسی تو تھلے نہیں سی اتردا، او بچی دے سامنے مٹی تے بیٹھ کے. آخری جملہ سنو تو میں دعا دیا تو تسی میں دے دو. حضرت امام حسین اپنی آباد کا خیال نہیں فرمایا تے زمین تے انج بیٹھے نے جویں نمازی میرے سامنے زمین تے بیٹھ کے اس سردار نے برکے والا چہرہ دعا تھا چنج لیا. میں ادو پتا لگا جدو بولے ادو مینو پتا لگا اے تھیے پیو سڑکے لے گیا. اج ویخ کے آدھا پیو نے تھی نو آخیا بیٹی کیوں آئی گلی کیوں آئی اسی تو تر چلے تو گلی چ کیوں آئی ہے. اس بچی آخیا بابا جان میں تواڈے نال ایک گل کرنی. جدو اس بچی آخر میں ایک گل کرنی ہے آندے اتنے بوسا دے کے فرماندے نے جنیاں گلاں کرنیاں بیٹی اونیاں کر ایک کیوں کرنی ہے. لیکن اج باپ دی ایک شرط ہے. بچی پوچھے بابا شرط کیڑی؟ کدی شرط نال تساں گلاں تے میریاں نہیں سنیاں. فرمایا اج ایک شرط ہے پہلے میں تیرے نال دو گلاں کرنیاں اس تو بعد جڑی گل کرنی ہے کر لے. اور سنو گے مکالمہ تو مجلس میں مکا رہا. دسو بابا میرے مولا فرماندے نے بیٹی پہلا میں دو گلاں کرو. بابا فرماندے نے پہلا ایک گل دس اے رات دا طے ہو گیا ہے نا تو نال نہیں جانا. بی بی فرماندی ہاں بابا ہائے ہائے ہو گیا طے ہو گیا میں نہیں جانا. دوجا سوال فرماندے نے ایک اور گل پوچھا اے رات دا یہ بھی طے ہو گیا نا کہ اکبر نہیں رہنا. بی بی فرمایا ہاں بابا مینوں پتہ اکبر نہیں رہنا. فرمایا بیٹی ہن گل کر کدی نہ روے. شبیر فرماندے تو جانا نہیں تے اکبر رہنا نہیں تے ہن گل کر. بی بی فرماندی ہے تیری عزت دی قسم نہ اکبر نو رکھنا چاہنی ہاں نہ نال جان دی ضد کرنی ہاں. میں تے صرف ایک گل کرنا ہی ہے. کیڑی؟ فرماندے نے مہلن مہلن یا ابھی. ترجمہ کراں گا تے مجلس مک جائے گی. فرماندے نے کی گل کرنی ہے؟ فرمایا مہلن مہلن یا ابھی. نہ جانی ہاں نہ اکبر نو رکھنی ہاں. ایک ہی میری منت ہے ذرا آہستہ آہستہ جاؤ. ذرا ہولی توڑ لو میرا پردیسی بابا. میں تینوں جاندے نو دیر تک ویکھا میرے سامنے آہستہ آہستہ چل. میں دیر تک جاندیاں دیاں کناں ویکھا. تساں ہونا کوئی نہیں میں بچنا کوئی. ہائے حسین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. عزیزان گرامی وقفہ نماز مغربین ہوگا اور اس کے بعد مجلس عزا کی تیسری نشست کا آغاز ہوگا جس سے مولانا وقفہ نماز مغربین کے فوراً بعد سید عامر عباس ربانی اور ان کے بعد سید اظہر عباس شرازی، حبیب رضا حیدری اور آخر میں سید مرتضی عاشق لوٹیاں والے خطاب فرمائیں گے.